اور وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہے۔ کتنا عجیب احساس ہوتا ہے کہ جب انسان پر یہ بات کھل جائے کہ اس ساری کہانی میں وہ خود ہی غلط جگہ پر کھڑا ہے، اس کا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ انسان امید نہیں چھوڑتا، چاہے جتنے برے حالات ہوں۔ آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی چاہیے، صبر کے میٹھے پھل پر۔ سچ بولنے سے معاملہ گزرے ہوئے وقت کا حصہ بن جاتا ہے، اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو صرف اللہ سے ڈرے اور درست چیزوں کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ کیا تمہیں اپنے لیے کوشش کرنے والا نہیں بننا چاہیے؟ محبت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر انسان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا دائرہ ہم سے کبھی نہیں مل پاتا۔ محبت تو راحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، تکلیف نہیں۔ اور اگر یہ تکلیف دینے لگے تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ خود کو تکلیف دینے والے شخص سے دور کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ صدقہ انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے، جو اسے محبوب ہے اس کی زنجیر سے آزاد کرتا ہے۔ پیسہ سب کو محبوب ہوتا ہے۔ انسان سے آپ کسی غرض کی وجہ سے محبت کرتے ہیں یا کسی رشتے کی وجہ سے، مگر پیسے سے محبت کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اپنی ذات۔ صدقہ ہمارے دل کو اس محبت سے آزاد ہونا سکھاتا ہے، اور جب دل یہ سیکھ لے تو وہ کبھی نہ کبھی دوسری محبتوں سے بھی بے نیاز ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں؟ میں کس چیز کی کمی اس کام میں ڈھونڈ رہا ہوں؟ بری عادت بار بار واپس آئے گی۔ جب تک تم خود سے سچے نہیں ہوگے، جب تم اپنے آپ سے سچے ہوگے تو دوسروں کے بارے میں تمہاری رائے بھی سچی ہوگی۔ اگر تم اللہ سے وعدہ کر لیتے ہو اور وعدہ پورا کرتے وقت تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف سے اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ جن سے محبت کی جائے انہیں اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں اپنی زندگی کھل کر جینے دی جاتی ہے، اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لاتے ہیں اور پھر نکال کر لے جاتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، مگر دنیا کا کوئی انسان نہیں جس نے کسی کو کھویا نہ ہو۔ سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں، کوئی بے وفائی کے ہاتھوں، کوئی موت کے وجہ سے، اور کوئی ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے۔ جو راز قدرت نے ڈھانپ دیے ہوں، انسان کو انہیں فاش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ ہم انسانوں کی کمی یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ غلطی کی ذمہ داری لینا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں سچے ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی غلطی پر خود کو ناپسند کرنے لگے ہو تو یہ شرمساری ہے، اور یہ ہلاک کر دینے والا رویہ ہے۔ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت ہی نہیں کرو گے تو کبھی پر اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتے۔ چوری کا پھل کبھی میٹھا نہیں نکلتا۔ ایک ذرا سی خواہش کے پیچھے زندگیاں چٹکیوں میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ امید سے لگانا چاہیے، تاکہ اگلی دفعہ ہم زیادہ جذبے سے میدان میں اتریں۔ ہمیں ہر لمحہ خود کو اپنی زندگی، رشتوں
اور عمل میں بہتر کرنا ہوتا ہے۔ جہاں ہم رکے وہاں ہم نیچے گئے۔ مثبت رویہ وہ دیکھنے کا نام ہے جو ہمارے پاس بچ گیا ہے، اور غلط یعنی منفی رویہ ہر وقت اس کو سوچنے کا نام ہے جو کھو گیا ہے۔ سب سے اہم شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ زندگی کے اس حالیہ دور میں جو ہمارے ساتھ ہیں وہی سب سے اہم ہے۔ ماضی میں بچھڑے لوگوں کا غم اور مستقبل میں ملنے والے لوگوں کی تمنا یہ اہمیت نہیں رکھتے۔ جھوٹ بولنے والا شخص ہمیشہ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا ہے۔ جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہو ایسے لوگ کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتے۔ وہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ بات گھما پھرا دیتے ہیں، اور وہ اپنے جذبات کو بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست کے قریب قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو بھی وہ دوست نہیں ہوتا۔ اگر انسان صرف چلتے رہنے کی غرض سے کوئی خواہش دل میں زندہ رکھے، کوئی خواب ہو جس کا انتظار ہو، جس کے ملنے کی تمنا اسے امید دلائے، اور اس کے قدم صحیح سمت اٹھتے رہیں، تو ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی خود کو تھوڑی رعایت دے دینی چاہیے۔ عزت نفس اپنی نظر میں اپنی عزت کو کہتے ہیں۔ خود کو کچھ سمجھنا، اپنی قدر کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھورے نہیں ہیں۔ ان کو اچھا لگنے کے لیے کسی انسان یا چیز کو خود سے جوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ میں کافی ہیں۔ جو آزمائش اللہ دے اس پر صبر کرو، اور خود کسی کو آزمائش میں نہ ڈالو۔ اللہ یہ سب پسند نہیں کرتا۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے۔ اچھی یادیں زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہوتی ہیں۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے، وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہے۔ جو اچھوں کے ساتھ اچھا ہے وہ کیا اچھا ہے، جو بروں کے ساتھ اچھا ہے کمال تو وہ کرتا ہے۔ رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ علم سوال کرنے سے آتا ہے۔ علم نہ رکھنے والا چھوٹا ہے اگرچہ عمر میں بوڑھا ہو، اور عالم بڑا ہے اگرچہ کم عمر ہو۔ عزت رکھنے والوں کو عزت دو، ادب والوں کا ادب کرو، اور بے ادبوں سے دور رہو۔ خود کو بھی دور رکھو اور اپنے چاہنے والوں کو بھی۔ دل گناہ کرنا بھول جائے اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا کمال یعنی درجہ یہ ہے کہ دل گناہ کی لذت کو اور گناہ کو بھول جائیں۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو پھر اس کو ہمیشہ باقی رکھے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ، اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ آج وقت ہے اپنے لیے خود ہی استغفار کر لیں۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے ان گناہوں کے برا ہونے کا احساس بھی ختم کر دے۔ ہدایت تو وہ ہے جس کے بعد گمراہی کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔
اگر گمراہ ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ سچی ہدایت ملی ہی نہیں تھی۔ ہدایت بہت غیرت مند مہمان ہوتی ہے، بار بار دستک نہیں دیتی۔ کبھی زندگی میں رب کی طرف پلٹنے کا موقع آیا تو اسے گوائیے گا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر تو مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور۔ عزت تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے، قوت سے نہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دل جب اللہ سے لگ جائے تو پھر دل ٹوٹا نہیں کرتے، اور اللہ سے بہتر تو تمہارے حق میں کوئی بھی نہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، مگر سچ سننا بڑا کمال ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسرے کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور دل کو سکون دے سکے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی حقیقت میں اصل کامیابی کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا۔ یہی ہے واحد اللہ کا کلام، یہی ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی بات ہمیشہ اللہ سے کرتے ہیں۔ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اسے ہر چیز بتائی جائے۔ دنیا ویسی نہیں ہے جیسا آپ اسے سمجھتے ہیں۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں۔ سمجھتا کوئی نہیں، سمجھاتا ہر کوئی ہے۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ خواب اور تمنا کا کیا حساب رکھنا ہے؟ خواہشیں ہیں صدیوں کی، عمر تو ذرا سی ہے۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل، سب سوال لازم۔ ایک فرعون پر نہیں مشتمل انا پرستی۔ ہم نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ سوکھے سے پتے ہیں ایک ٹہنی پر لگے، قسمت تو دیکھو کہ جھڑ نہیں سکتے، فی الحال تو یوں ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے۔ انسان جب رو نہ سکے تو وہ لکھتا ہے۔ آخر یہ وقت کس سواری میں سفر کرتا ہے کہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ ہر شخص میں ہے کوئی خوبی، کوئی جائے یہ سب کو بتائے۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہیں۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ جو خود نہیں بولتا اس کا صبر بولتا ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو کہ میں بھٹک گیا تھا۔ اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھو۔ الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ اکثر اوقات سکون کی تلاش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر ہاں سفر ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ جن کو غربت کی وجہ سے ہم اپنی خوشیوں میں نہیں بلاتے وہ سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔
توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ ہر وہ انسان جو خود دھوکہ دے رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہو۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کے مانند ہے۔ اونچا پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی، جو محبت میں جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈالتی ہے۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کے دوڑنے کی جگہ صرف آپ کی رگیں ہونی چاہیے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تم زندگی کے سارے مسئلوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ گھر والے، دوست، یہ سب کس لیے ہوتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے ساتھ ہماری جنگیں نہ لڑ سکیں تو؟ بعض مرتبہ لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں، پاگل، چھوٹی سی بات پر بھلا اتنا کون روتا ہے؟ غلطی سے سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے غلطی کو قبول کیا جائے۔ ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی پر ہمارا یقین اس کو سچا بنا دیتا ہے۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو، وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں کھول دیتی ہیں جن پر ہم پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے۔ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، پہلی جب اسے اس کی ماں جنم دیتی ہے، اور دوسری جب وہ اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پہچان لیتا ہے۔ کئی لوگ اس دوسری پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور کئی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور ہی طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائش سامنے لے آتا ہے جو بندے کو کندن یعنی سونا بنا دیتی ہے، یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہیں۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیوں کا ہی معلوم ہو؟ بے عقلی سب سے بڑی غریبی ہے، بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہتر ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، لیکن ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں۔ حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس چیز میں جسے اللہ نے سکون کی وجہ بنا دیا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔
مارنے والے ہاتھوں کو تو پکڑا جا سکتا ہے، پر بولنے والی زبان کو کون پکڑے؟ انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ اصلاح یعنی سدھار یہ ہے کہ سب کچھ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ 100 شکر پروردگار کے کہ اس نے کچھ کا اختیار انسان کو دے کر سب کچھ کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے، ورنہ انسان تو نہ کسی کو روزی دیتا اور نہ ہی اچھی قسمت، اور اللہ ہی بہترین جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ نیند بس رات کے آ جانے سے مشروط نہیں، آنکھ جب چاہے تبھی عرصہ شب آتا ہے۔ یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ شاید اس دکھ سے اجڑتی چلی جاتی ہے زمین، اب تو انسان کا ستاروں پہ بسیرا ہوگا۔ برائے نام سہی کوئی مہربان تو ہے، ہمارے سر پہ بھی ہونے کو آسمان تو ہے۔ مثبت رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل دنوں میں بھی آپ یہ جانتے ہوں کہ بہتر دن آنے والے ہیں۔ گالیاں دینے سے کوئی طاقتور نہیں بن جاتا، چپ رہنے سے کوئی ڈرپوک نہیں بن جاتا۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا رب یہ نہ کہہ دے کہ تم ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ قدرت کے فیصلوں پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ وہ لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ان کا خدا بھی نہیں ہوتا۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہیں۔ یا رب تو نگاہیں جو پھیر لے مجھ سے، میرا قصہ تمام شد۔ زندگی کبھی بے بسی میں ہمیں کندھا نہیں پیش کرتی، اور اللہ زندگی میں کبھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ جو روحیں عالم ارواح میں آشنا ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو جانتی ہیں، وہ دنیا میں جب کسی مقام پر ظاہری جسم کے ساتھ موجود ہو تو مانوسیت یعنی الفت کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوتی ہیں۔ تربت میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن، تم تو بہت امیر تھے، دولت کہاں گئی؟ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کا خوابوں میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہے۔ نفس ہر حال میں خدا کا دشمن ہے، خواہ بدتر ہو یا بہتر ہو، خواہ وحشی ہو یا مہذب ہو۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ مجھ کو معلوم تھا رستے سے پلٹ جائیں گے، میں نے بیکار میں یکجا کیے بھٹکے ہوئے لوگ۔ دل مضطرب ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے آخرت کو چاہا اسے آخرت ملی، اور جس نے مولا کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا۔ اور نہ ہی اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے کہ اس کے بعد تو دن میں لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرتا ہے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً یہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، رائیگاں چلے گئے۔
اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ کسی سے علم حاصل کرنا اور پھر نام کسی اور کا لینا یہ خیانت ہے۔ صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو وہ چور ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے اس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دو۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو، سچا ہو اور دیانت دار۔ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ خاموشی کو ایک خوبی کے طور پر چنیں، کیونکہ اس کی بدولت آپ دوسروں کی غلطیاں سنتے ہیں اور انہیں کرنے سے بچتے ہیں۔ تنہائی اس وقت خوبصورت ہوتی ہے جب آپ اسے خود چنیں، اس وقت نہیں جب اسے ہم پر مسلط کر دیا جائے۔ اپنی طاقت وضاحتوں میں ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کو سننا اچھا لگتا ہے۔ کدورتوں یعنی دل کا میل اپنا کوئی علاقہ نہیں رکھتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیشہ بڑا آدمی بننے کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے پیر دھو لے۔ کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ سب سے بھاری زنجیریں فولاد کی نہیں ہوتی، بلکہ جذبات، امیدیں اور خیالات کی ہوتی ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ دوست اس کو سمجھو جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تیرے ساتھ چلے۔ انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، الفاظ اور کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس لیے اکیلے اور اداس ہیں کہ ان کو اپنی شرطوں پر ایک باوفا شخص چاہیے جس کی اپنی کوئی شرط اور اصول نہ ہو۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بات کردار پر آئے تو محبت کو روح کی پوشاک میں باندھ کر رکھ دینا چاہیے، جو ساتھ تو رہے مگر ظاہر نہ ہو۔ لوگوں پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا۔ عقل کی بدصورتی کے آگے باقی سارا حسن و جمال ہیچ ہے، بیکار ہے۔ کسی اور کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہوں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے تو ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں، آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ، غلط سوچ۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ نفرت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اتنے چھید کرتی ہے کہ ایک مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ایک دفعہ اپنے قدموں سے اکھاڑ ضرور دیتی ہے۔ جو بات آپ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔
مرشد آپ کو اس راہ پر لا کھڑا کرتا ہے جو اللہ کی راہ ہے، جو رب سے قریب کر دیتی ہیں اور جو ہمیں ایک مسلمان سے مومن میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر زندگی میں توکل کی عادت آ جائے تو خوش فہمیوں کا خاتمہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ قبر سے زیادہ ہولناک اور خوفناک کوئی جگہ نہیں۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تاکہ قبر کی منزل آسان ہو۔ جب بھی تمہیں دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو تو اس کے انجام پر نظر کر لیا کرو۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ زندگی اور پتنگ بعض دفعہ انسان کو ایک ہی طرح رسوا کرتے ہیں، ایک ہی طرح حیران کرتے ہیں، ایک ہی طرح اپنے پیچھے دوڑاتے ہیں، ایک ہی طرح خوشی سے پاگل کرتے ہیں اور ایک ہی طرح مایوس کرتے ہیں۔ لیکن نہ پتنگ کو کوئی آسمان میں اڑنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کو چلنے سے۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو، اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بے وقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے۔ اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے اس سے ڈرنا چھوڑیں، اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مثبت ہونا شروع کریں۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں۔ خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف۔ لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ 7ویں حص ہے جسے وہ عطا ہو، اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات، ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت
نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس ناشکرا اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ جسے دنیا بھا گئی وہ آرزو میں رو رہا ہے، اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے، کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ فانی دنیا عارضی بسیرا، سب خدا کا کچھ نہیں میرا۔ انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے۔ سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے۔ کسی کے آنسوؤں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو، وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ جاہل وہ ہے جو اپنی بارے میں نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز خواہشات سے بچنا اصل مردانگی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، مانگنا بندے کا کام ہے۔ دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو۔ وہ جس کا ملنا ناممکن ہے، وہ مل جائے تو کیسا ہو۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی۔ کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے، امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جاہل کی نافرمانی کرو، محفوظ اور سلامت رہو گے۔ خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، سوائے زندگی کے۔ مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہیں وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور نہ جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے
اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ خزاں کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ نماز حقیقت انہی کی ہے قائم، جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ دور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات، آنکھ والوں کے لیے وہ ہر در و دیوار میں ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل ہی کی ہوتی ہے۔